بلٹی پھونکنے والا کپڑے جلا دے گا، بدبو آئے گی، نقصان ہوگا، اور آپ اسی کے دین پر ہوگا، اور والا دین خریدی کے معاملات ہوں گے۔ صرف اس تعلق کے اندر بھی خلوص چاہیے، اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھے بنیں گے، اور اچھوں کا موقف اختیار کریں گے کامیاب ہو سکیں، وغیرہ ناکامی مقدر بنیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں پر جن پر تم نے انعام کی، انعمت علیہم، تو نے انہیں پر انعام کیا۔ اور یہ بھی پھر اشارہ ہے کہ انعام جو رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، بندے کو کوئی ذاتی کمال اس کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اور انعام علیہ ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو حق کو پہچان لے اور پھر اس پر چل پڑے، اس کی زندگی میں علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، علم بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو، ہدایت کو جانتا ہے اور چلتا ہے۔ عمر علیہ نہیں ہو سکتا جن میں یہ دونوں صفات نہ ہو۔ کون سی؟ علم کی نہیں ہے یا عمل کی نہیں۔ اس لیے بنا آپ پیچھے دیکھیں اس کے بعد اللہ نے ہی دو مصطفی ذکر کر دیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض کے پاس علم نہیں تھا اس لیے غلام علیہم نہ بنے، اور بعض کے پاس عمل نہیں تھا مغضوب کی طرح، اس لیے وہ پھر غلام علیہم نہ بنے۔ علم و عمل جب جمع کریں گے تو پھر ہی آپ غلام علیہم بنیں گے، پھر ہی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کے ساتھ حشر ممکن ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ ان کے، یعنی ان کی راہ نہ دکھائیے۔ یہاں دکھانے تک نہیں ہو رہا، چلنا تو دور کی بات ہے نا، دکھانے کی بات، ان کی راہ دکھائی بھی نہ دے، نظر بھی نہ پڑے میرے، کیونکہ جب آپ، یہ بھی ایک گمراہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو پڑھا جائے، ہر ایک کو سنا جائے، ہر ایک کو دیکھا جائے، اور بعض اوقات دیکھتے ہیں اپنی میموریاں کم ہوتی ہیں پھر چل بھی پڑتے ہیں۔ دیکھنا ہی نہیں، اللہ سے مانگے ہی نہ، ان کے چہرے نہ مانگے، ان کی رات دیکھنا گوارا نہ کریں آپ، ان کی ویڈیوز پر سنیں، ان کے چینل اور دیکھیں اور معاملات چلائیں، بلکہ بس جتنا سائڈ میں رکھیں گے شر اور باطل سے آپ محفوظ ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا تکبر ہے اس زمانے میں، ہم کہتے ہیں ہر بندے کو سنا جائے، ہر ایک کو سنتے ہیں پھر ہر ایک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ نہیں، صرف سلف صالحین کہتے تھے، بڑے بڑے ائمہ سے بات ثابت ہے کہ وہ خود امام تھے، پہاڑ تھے علم کے، اور بلدیوں کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے، وہ اپنے پاس نہیں لایا کرتے کہ رنگ نہ چڑھ جائے، کہیں یہ نہ کوئی بات کر جائے اور چمکتی دمکتی ہو اور اندر سے شیطانیت ہو اور مجھے اچھی لگے، پھر میں کیا کروں گا۔ اور تاریخ نے مثالیں پیش کی ہیں، بڑے بڑے زعماء گمراہ ہوئے ہیں جب انہوں نے ہر بندے کو سننا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیے۔ آج اگر آپ کی ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت کی اگر روافظ وغیرہ وغیرہ کی طرف جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ بس فیس بک میسر ہے، واٹس ایپ اور دیگر معاملات، اور ہر ایک کے سامنے آ رہا اور ہر ایک کو سنا جا رہا ہے، اور ایک دو باتیں اچھی لگ گئی اور ہضم کر لی اور پھر اچھی لگی اور حتیٰ کہ باتیں بہت آگے بڑھ گئی۔ معتبر افراد کو سنیں، خود سنیں، اپنی اولاد کو معتبر لوگوں کے پاس چھوڑیں، لگائیں تاکہ ان کی دنیا آخرت بہتر ہو۔ تو راہ دکھائیے ان کی جن پر تو نے انعام کیا، علم تھا، عمل تھا، بصارت تھی، بصیرت تھی، دانائی تھی، فراست تھی، اللہ والے تھے، اولیاء الرحمن تھے، اولیاء الشیطان نہ تھے وہ لوگ۔ انعام تعلیم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ ان کے جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا، اور اسی طرح جو گمراہ ہوئے۔ یاد رہیے کہ دنیا کا جتنا کفر شرک ہے یہ سبھی ان دو صفوں کے اندر داخل ہے، حتیٰ کہ فسق و فجور بھی، دو ہی کیٹیگریاں ہوں گی۔ یا بندہ یہ ہے گمراہ اس لیے ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یا علم ہے اور عمل نہیں ہے، اس لیے کافروں کو آپ نے ان کی بھی یہ دو صفیں بنیں گی، منافقوں کو آپ نے وہ بھی یہ ہے، گناہگار مسلمانوں کو آپ نے وہ بھی یہی ہے۔ مثلا اس آیت کی تفسیر میں کہا جاتا ہے نا کہ مغضوب یہودی ہیں، کیوں یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہ تھا۔ اب جس کے پاس بھی علم ہے، عمل نہیں ہے، وہ مغضوب کی صف میں داخل ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ عیسائی ہو، وہ بے عمل مسلمان ہو، وہ فاسق فاجر مسلمان ہو، جو بھی ہے وہ ظالم کے اندر داخل ہے۔ منافق اگر جان کر منافق بنا یہ مغضوب میں داخل، اور اکثر منافق مغضوب میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی حق کا، سب آگے بات کی جائے گی، لیکن پھر بھی ٹھڑی راہ چلے تو مغضوب کی صف میں وہ داخل، اور بعد اگر غیر شرعی طور پر منافق بنے تو وہ ظالم کے اندر داخل ہو۔ یعنی اس لفظ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی اس نظام ہے اور اس میں افراد بس رہے ہیں، اس آیت کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تمام عالم کے انسان آ گئے ہیں۔ یہ تین کیٹیگریوں سے نہیں خالی ہوں گے، یا منعم علیہم ہوں گے، یا مغضوب علیہم، اور یا ظالمین ہوں گے، بس یہ تین۔
یا غلام علیہ کی صف اور یا پھر مغضوب کی صف. غلام علیہ وہ ہم نے کیا بات کی کہ علم بھی جمع کی اور عمل بھی جمع کی. غلام علیہ بنے نا علم بھی تھا اور عمل بھی. مغضوب علم سے ایک چیز نکل گئی عمل مغضوب بنا اور دونوں نکل گئی تو کیا بنا ظالم بن گیا. تو اس لیے آگے پریشانی بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ بعد نے تفسیر کی ہے کہ یہاں مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور باقی نہیں ہے. نہیں وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہے سب کچھ افراد ہیں اس کے کچھ جو ہر ایک نے افراد جو ہے اس کا ذکر کر دیے. علاوہ غضب ہوا غضب کیا گیا پھر اس سے مفعول لایا گیا مغضوب چونکہ غضب اللہ کی طرف سے مسلط ہوا کرتا ہے انسان اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے اللہ رب العالمین غضب علی غضب خصوصاً یہودیوں میں رب العالمین نے اس غضب کی برمار کر دیا. عالم کی گندی ترین مخلوق اور عجیب بات کہ پڑھی لکھی مخلوق انبیاء کو ماننے والی مخلوق کتابیں رکھنے والی مخلوق تورات اور انجیل کو آپ پڑھیں تورات بھی دراصل انجیل اس کی اصل میں تورات ہی بنتی ہے. نبوت موسیٰ علیہ السلام کی پہلے آئی ہے اور بڑی مضبوط تھی اور عیسائیوں کی طرح نہ تھے لیکن باوجود اس کے عیسائی اچھے رہ گئے ہیں اور یہودی جو سب سے بدبخت کافر بن گئے کیونکہ اللہ العالمین کے غضب ان پر نازل ہوئے ہیں. یہ زیادہ جو قوم تیز بننے والی ہو نا اس کو پھر اللہ کی سزائیں ایسی ہی ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ ہوشیار شکار پھنستا نہیں ہے پھنسے تو پھر نکلتا نہیں پکا اچھی طرح پھنس جاتا ہے نا. تو یہی ہے کہ جو ایسا مکار قسم کا ہو اللہ جب اسے پکڑتے ہیں ان اللہ لا یمل الظالم حتی اذا خذوا لم یفلت. اس نے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ظالم کو ڈیل دیتے رہتے ہیں جب پکڑے پھر چھوڑتے نہیں ہے اس انسان. یہ مخزوم انبیاء کی قاتل قوم اور تو چھوڑیے حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی ان سے نہیں محفوظ رہے. بخاری کی روایت میرے سامنے جب فوت ہونے لگے ایک بات انہوں نے ان دنوں میں یہ کہی تھی کہ جو مجھے خیبر کے اندر وہ زہر دیا گیا تھا آج بھی اس کا اثر میں پا رہا ہوں. اور یہ ہوتا ہے زہر بندے نے آج کھایا اور 10 سال بعد اس کی وفات ہوگی 2 سال بعد ہوگی اثر لیٹ دکھاتا ہے نا. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر یہودیوں نے زہر دیے تھے. اس میں پھر اللہ کی شان ہے نبی علیہ السلام شہید بھی ہو گئے ہیں اور شہید ہمارے نبی ان غلیظوں کے ہاتھوں کو شہید ہوئے ہیں. تو ہم عام مسلمان کے لیے کیا ہے انبیاء کے یہ قاتل رہے ہیں. قرآن نے بار بار مقررت کیا ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق انہا انبیاء قتل کیے محفوظ ترین قوم ہے. پھر وہی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے خود دیکھیں مطالعہ کریں کہ بیماری قرآن ذکر کرے گا اور بیماری پھر اسباب وجوہات علاج تشخیص یہ سب پھر آپ کے ذمہ ہے. بندہ دیکھے کہ اس کے لیے کیا ہے موضوع ہے. اسی طرح پیچھے انعام تعلیم کی بات آئی مطلب منام علیہ کیسے بن سکتا. ہم نے بتایا کہ علم عمل کو جمع کریں منام علیہ بن جائیں گے اور علم و عمل سے اگر ایک چیز نکل گئی مغضوب بن جائیں گے. ظالم دونوں نکال لی تو یہ بن جائیں گے. والظالین اور نہیں جو گمراہ ہے انہیں بھی. اور اس کے اندر پھر جہاں عیسائی داخل ہیں وہ ظالم تھے علم نہیں تھا عمل بڑا تھا ان لوگوں میں. وہ آج کل کے جو یہ ان پڑھ قسم کے مسلمان ہیں بس عشق کے نام میں ڈوب گئے ہیں اور جلووں اور جذبوں کے ہاتھوں مر گئے ہیں اور خبر نہیں ہے لمبے لمبے سجدے بھی ہوتے ہیں اور بدعت ہو رہی ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. نہیں مومن کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ بصیرہ والی بات ہے نا کہ وہ جانے گا سمجھے گا علم رکھے گا. ہر عبادت اس کی ایک اخلاص کی بنیاد پر ہوگی پیچھے ہم نے بات کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تب اس کی بندگی وغیرہ اس کی بندگی اللہ کے ہاں کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتی. والظالین آمین یا پھر آمین آمین بھی پڑھا گیا آمین یعنی مت کے ساتھ جائز اور آمین بغیر اس مت کے قصر کے ساتھ بھی پڑھنا جائز. آمین مانا اللہم استجب اللہ دعا قبول کیجیے یہ پڑھنا چاہیے. نماز میں اونچی آواز سے بخاری کی حدیث میں موجود ہے لہٰذا فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کی وجہ سے نہ چھوڑا جائے. بخاری کی روایات ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب اونچی آواز سے آمین پڑھتے تھے اور بس یہی مومن کے لیے کہ وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو کافی سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف صلی اللہ کے جو رب العالمین ہے تمام جانوں کا پالنے والا اور تربیت کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے. مالک یوم الدین و مالک یوم الدین یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے مالک اور ملک. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں اللہ و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم الہ العالمین تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں. کون سی صراط الذین انعمت ان لوگوں کے انعام تعریف کو انعام کیا. اچھا وہ بھی اور یہ بھی ہو نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو غضب والے ہیں ان کی راہ نہ دکھائیے ولا الضالین اور نہیں گمراہوں والی راہ. دونوں راستوں سے بچائے رکھنا.
سورۃ الفاتحہ یہ جامع ترین صورت ہے، اور اس میں علم الاصول والفروع والاحکام سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس صورت نے کسی چیز کو چھوڑا بالکل نہیں ہے، سب چیز کو، ہر چیز کو اس صورت میں جانو اپنے اندر جمع کر دیا۔ عقائد اس کے اندر ہے، توحید اس کے اندر ہے، ایمان بالیوم الاخر باللہ اور برسول اللہ، سب کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہر حکمت اور دانائی اس صورت کے اندر موجود، اس کے اندر شفا ہے، ظاہری شفا بھی ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھے، اور سے بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہے، کافر کو اس کے ذریعے دم کیے گئے اللہ نے شفا دے دی، اور دل کی شفا اسے ہوتی ہے کہ بندہ اس کو سوچے اور سمجھے، اللہ کی صحیح معرفت جو ہے اسے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مجھے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس کا موضوع اگر ہم پڑھ لیں جو مقدماتی باتیں ہیں اور الفاظ کی طرف پھر کر لیا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ سورت جو ہے اس کا نام بھی سورۃ الفاتحہ کی طرح ایک سے زیادہ ہے۔ اس کو سورۃ البقرہ بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الزہرا بھی مسلم کی روایت میں کہا ہے، اور سنام القرآن بھی ہے، سنام القرآن، اور فستاد القرآن، خیمہ فستاد القرآن، چونکہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت پر کچھ احادیث سماعت فرمائیے۔ مسلم کی 804 نمبر حدیث ہے، ابو امامہ اس کے راوی اپنے سنا فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، چونکہ قیامت کے دن یہ بندے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا یہ قرآن۔ اور خصوصاً اقرأوا الزہراوین، دو جو پھول جیسی چمکتی دمکتی صورتیں ہیں وہ پڑھا کرو، البقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، بڑی پیاری صورتیں، دونوں کا موضوع بھی قریب قریب ہے۔ کیوں؟ فإنهما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں سایہ کیے انسان پر آئے گی، سفارشی بن کر آئے گی۔ او کأنہما غایتان، او کأنہما فرقان من طیر سواء، جس طرح جمڑ ہوں، دو گروہ ہوں، جماعتیں ہوں پرندوں کی بندے کے اوپر تیر رہی ہوں، اس قسم کی شکل کو اپنا کر یہ اوپر آئیں گی یہ دو صورتیں، اور کیا کریں گی؟ تحاجان عن اصحابہما، جو ان دو صورتوں سے محبت کرنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں ان کی طرف سے جھگڑے گی، سفارش کرے گی اللہ کے یہاں کہ اللہ بخشیے اس انسان، چھوڑیے، درگزری کیجیے، میں سفارش کرتی ہوں، ہم سفارش کرتے ہیں کہ کہنا ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں عظیم ترین صورت ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے بہترین صورت ہے۔ مسلم احمد کی 24,443 نمبر حسن درجے کی روایت ہے، رسول فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا لینا، یاد کرنا، سمجھنا یہ برکت کا ذریعہ، وترکها حسرہ، اس کا چھوڑنا جو یہ حسرت ہے اور ندامت ہے، شرمندگی ہے، ولا تستطيعوا البطل، اور باطل پرست، جادوگر، ہر گمراہ عقیدے کا مالک، ہر گمراہ بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو بندہ سورۃ بقرہ کو صحیح سمجھ جائے وہ سارا اسلام ہی سمجھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ عقیدہ اور یہ بلکہ دعویٰ ہے کہ آپ اگر سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے سورۃ بقرہ کو اچھی طرح ترجمے سے پڑھ لیں، کافی ہو جائے گی آپ کو، کم از کم اس سے خود کو اپنی اولاد پڑھنے میں روک دیں۔ سورۃ بقرہ ترجمے سے میں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ سمجھ جائیں، کافی ہے زندگی کے لیے انسان کی۔ یہ سمندر ہے، ہماری پرابلم یہ بھی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم زیادہ ہونا چاہیے۔ سر صحیح کا معنی یہ تھا کہ علم بھلے تھوڑا ہو اس کی سمجھ زیادہ ہو، پھر ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ سے سارا اسلام نکال لیں اگر اسی کو صحیح سمجھ جائیں تو، اگرچہ ہم سمجھ نہیں سکتے، بہت بڑا لیول چاہیے۔ مقصد یہ کہ ممکن ہے کہ کچھ مٹیریل ہوتے ہیں نا، بعض لوگ نا جو تھوڑے مٹیریل سے بڑا کام کر جاتے ہیں، کم بنیاد پر بڑی چیز تعمیر کر جاتے ہیں۔ ایک اچھا انجینئر ایک مرلے کی جگہ پر بڑا اچھا نقشہ پیش کر دیتا ہے، جو شاید ایک جو اچھا نہیں ہے انجینئر اور 5 مرلوں پر وہ نقشہ نہ پیش کر سکے۔ یہ ہوتا ہے سمجھ کی بات ہے۔ اصل چیز ہے سمجھنا، چیز کا کم زیادہ ہونا اتنی بڑی وقت نہیں ہوتی ہے اس کی۔ قرآن کا کچھ حصہ آپ صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں، کفایت کر جاتا ہے انسان، کسی حد تک، کافی حد تک کر جاتا ہے۔
سورۃ البقرہ جس انسان نے صحیح سمجھ لی نا، حتیٰ کہ عوام کو آپ چھوڑیں، میں اگر اہل علم کی بات کروں نا، ایک عالم اگر صحیح انداز صحیح جس طرح کے حق ہے سورۃ البقرہ کو حل کر جائے تو انشاءاللہ وہ دنیا کے عظیم علماء میں سے ہو جائے بلا مبالغہ. یعنی صحیح لیول جو اس کا ہے اس پر رکھ کر سورۃ البقرہ سمجھے نا. چونکہ جہاں سورۃ فاتحہ ہے، اگر ہم اسے نہیں سمجھ سکتے کہ سارا اسلام کیسے سمیٹا ہے، اگرچہ ممکن ہے، تو یہ تو پھر سورۃ بقرہ نے کھل کر اسلام کو سمجھایا ہے. اس کا خلاصہ ہم آگے بات کریں گے، اس کی تفصیل ہے. سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ اجمال ہے، اور یہ اس کی تفصیل اس نے کھول کر اسلام کو بیان کی، تمام مضامین اس نے پھر کھول کر بیان کی. تو جب ہم اسے سمجھ گیا، اسی لیے اس کا نام سنام القرآن فساد القرآن ہے نا. فساد القرآن کی خیمہ ہے، خیمہ کے اندر جس طرح کے گھر میں ایک خیمہ اس کی اپنی ضروریات ساری پڑی ہوتی ہے. اگر کسی نے گھر ایک خیمہ پر مشتمل ہے تو اس کے اندر اس کا چولہا بھی ہوگا، بستر بھی ہوگا، معاملات زندگی اس کے ہوں گے اس میں نا. تو بعینی سورۃ البقرہ میں سارا اسلام ہی موجود ہے. جس کسی نے اس کو اپنایا اور سمجھا اور صحیح تو اسے کافی ہو جائے گی یہ صورت. اس لیے اگلے حدیث میں فرمایا جو ہم بیان کرنے لگے سورۃ بقرہ، سورۃ احمد کی 24:443 عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ السبع الاول هو حبر، جو شروع کی یہ 7 صورتیں جن میں بقرہ بھی داخل ہے وہ پڑھ لے تو وہ عالم، پورا عالم بن جائے گا. یہ صورتیں اور آئیں تو اچھی طرح یاد اس کی مہارت حاصل کریں. شروع والی 7. اس کا مسلم کی روایت 780 نمبر حدیث. نبی اسلام فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے جو ہے وہ بھاگ جایا کرتا ہے. سورۃ بقرہ پڑھو تاکہ یہاں تمہاری جھگڑے، جنگ و جدال، بے برکتیاں اور نحوستیں اور نامرادیاں اور ناکامیاں، یہ سب کچھ. اور یہ حقیقت اصل میں ہم روحانیت سے محروم ہو گئے ہیں. ہمیں یہ باتیں کب سمجھ آتی ہیں کہ گھر کے اندر جی اگر جدید وسائل غلط یوز ہو رہے ہیں، نیٹ غلط استعمال ہو رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، یہ معاملات ہیں، وہ ہیں، نماز کی محرومی ہے، قرآن نہیں ہے، اس سے کیا نحوستیں ہیں. اگر وہ ایمانی خودبین ہو نا، بندہ وہ لگائے اور دیکھنے شروع کرے، اور کاش کی نظر آتی ہوتی کہ بندہ کچھ ایسی چیز اس کے پاس ہوتی نا جس کے اندر یہ جو نہ نظر آنے والی نحوستیں یہ نظر آتی ہوتی تو شاید اسے گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. میں کدھر بیٹھوں، ادھر بھی گند پڑا. اس کی مثال اس طرح سمجھے نا، اللہ نہ کرے کسی نے پخانہ اٹھا کر واش روم گھر میں بکھیر دیا تو آپ کدھر بیٹھیں گے. اس سے بڑی مثال ہے کہ یہ نحوستیں جو ہوتی ہیں جو گھر کے اندر پھیل جاتی ہیں ایمان کی محرومی کی بنا ہر طرف ہی، پھر وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوگا. کوئی گندی مکھیاں اگر وہاں بیٹھے گی انسان نہیں بیٹھے گا. اگر اسی طرح ہم صحیح ایمان والے بن جائے اور گندی مکھیاں نہ بنے اور یہ نحوستیں ہمیں نظر آئے تو اپنے گھروں میں رہنے کا دل نہیں کرے گا. پھر 2 باتیں ہوں گی، یا ہم گھر چھوڑیں گے اور گھر کی خامیاں چھوڑنی پڑیں گی، گندگیاں میں نکالنی پڑیں گی، گھر صاف کرنا پڑے گا. اس وقت اگر اس گندے گھر میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم گندے اس لیے رہ رہے ہیں. اور یا پھر بعض وہ مومن ہوں گے جو خود بھی صاف ہے، گھر بھی صاف اس لیے ہو رہ رہے ہیں. لیکن عموماً ماحول بڑا ہی خراب ہے، بہت ہی آگے بات جا چکی ہے. لیکن چونکہ ایمان کی محرومیاں تو چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے، معاملات سمجھ نہیں آتے. تو یہ ہے سورت کی فضیلت. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس کی فضیلت پر. سورۃ بقرہ عظیم ترین سورت ہے. جہاں تک وجہ تسمیہ کہ سورۃ بقرہ کو البقرہ کہتے کیوں ہیں تو آگے جا کر آیت نمبر 67 وغیرہ میں یہ بقرہ کا لفظ آیا ہے، وہاں 2-4 دفعہ مسلسل آیا ہے. تو اس بنا پر پھر اس کے نام کا سورۃ البقرہ ہے. آگے بقرہ اور مکہ کا واقعہ بھی ذکر ہوگا. اور جہاں تک اس سورت کے موضوع کی بات ہے تو موضوع مختصراً اور شارٹ یہ ہے کہ سارا ایمان اور اسلامی سورہ بقرہ کا موضوع ہے. خصوصاً جو ایمان بڑی بڑی ایمانیات اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالرسول، بصدق الرسول، اور اسی طرح انفاق کے معاملات ہیں، جہاد ہیں. یہ ہر چیز آپس میں مربوط ہے دوسرے سے. اور اس طرح جب ایمان ہے نا، ایمان تو ایمان ہر زاویے سے پکا ہوگا. اللہ پر بھی پکا، رسول پر بھی پکا، کتابوں پر بھی پکا، اور آخرت پر بھی پکا، ہر لحاظ سے پکا ایمان. اور پھر یہ خود کی زندگی میں بھی لانا ہے. لہٰذا گھریلو جو زندگی انسان خود کی زندگی میں لانا ہے وہ بات کی جائے گی. پھر گھر کے اندر لانا اس لیے پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ طلاق ہونے کے کام شروع ہو جائیں گے.
کہ وہ گھر کی ضرورت ہے نا، گھر کو بنانے کی ضرورت ہے، پھر معاشرے کی بات آئے گی، پھر حتیٰ کہ اس کو عالم پر نافذ کرنا ہے تو آخر میں پھر انفاق اور جہاد کی بات آ جائے گی. جو انفاق ہوگا، پیسہ لگایا جائے گا، محنت کی جائے گی تو یہ اسلام اور ایمان جو عالم میں پھیل سکے گا. وہ اس کا ہر موضوع جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جب بات بڑی ہو نا تو چھوٹے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتی، لگتی بکھری ہوئی کہ اصل میں بہت مربوط ہوتی ہے. قرآن اس طرح کا انداز ہے چونکہ اللہ رب العالمین کا لیول جو ہے وہ ربانی لیول ہے نا، بہت بڑی بات ہے. تو عام انسان سمجھ نہیں پاتا، لگتا ہے کہ سب کچھ یہ بے ربط ہے اور بات ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. کوئی اس موضوع اس صورت میں اس بات کا تذکرے کا کیا مقصد تھا؟ ایسے سوالات اشکالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اس بڑے ذہن سے بندہ سمجھے اور سوچے تو ہر چیز بڑے پیارے اور پرفیکٹ انداز سے اپنی جگہ جو ہے وہ فٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ہے بقرہ کا موضوع. شروع میں پھر خاص طور پر اللہ رب العالمین جو ہے ایمانیات کی بات کرتے کرتے پھر آگے بنو اسرائیل کی بات تھوڑی لمبی چلے گی حتیٰ کہ سورۃ کے آخر تک تقریباً اس پارے کے آخر تک جائے گی. ایمان جو کیونکہ وہاں بھی ایمان کا مسئلہ ہے نا، کیونکہ شروع میں اللہ نے گروہ بتائے ہیں. بلکہ انشاءاللہ کل ہی بات کرنا مناسب ہے میرے خیال سے تاکہ ہم تسلی سے کر سکیں کہ یہ پھر سورہ بقرہ فاتحہ کی تشریح کیسے بنتی ہے، اس کی طرف کچھ اشارہ، اور پھر شروع میں کس بات پر سورہ بقرہ نے زور دیا اور پھر کس پر دیا، تاکہ نئی چیزیں فریش ذہن میں اس وقت بیٹھے اور پھر آگے اللہ کی توفیق سے جو ہم چل سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامه رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.